मुल्तमिस हूँ कारी हाफिज़ सैयद शहजाद हुसैन से तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की अजीम सआदत हासिल फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جزاک اللہ. یہ تھے قاری حافظ سید شہزاد حسین نقوی جو کلام پاک کی تلاوت سے فضاؤں کو معطر فرما رہے تھے. پاک مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ مجلس کے لیے کتنا آمادہ ہے. ان چند مصروں سے اندازہ لگاؤں گا. تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں، تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں، نظر میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں. تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں، نظر میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں. اور اعضاء کے اشک قرآن غدیر کا منبر، اعضاء کے اشک قرآن غدیر کا منبر. جو چیز رکھتے ہیں ہم بہترین رکھتے ہیں، جو چیز رکھتے ہیں ہم بہترین رکھتے ہیں. اور نبی کا عشق علی کی ملا حسین کا غم، نبی کا عشق علی کی ملا حسین کا غم. ارے یہ دولتیں تو فقط مومنین رکھتے ہیں، یہ دولتیں تو فقط مومنین رکھتے ہیں. اور شعر سنیے گا کہ دماغ ان کے نہیں ہوتے دوستو بیمار، دماغ ان کے نہیں ہوتے دوستو بیمار. جو لوگ خاک شفا پہ جبین رکھتے ہیں، جو لوگ خاک شفا پہ جبین رکھتے ہیں. اور مقطع پیش کر رہا ہوں. ہر ایک یزید کو رکھتے ہیں اپنی ٹھوکر پہ، ہر ایک یزید کو رکھتے ہیں اپنی ٹھوکر پہ. جو اہل بیت نبی پر یقین رکھتے ہیں. نعرہ حیدری. ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب غلام قمبر سے تشریف لائیں اور تسبیح مودت کی تلاوت فرمائیں. درود پڑھیے گا بآواز بلند تر. صلوات. واضح تیرا اللہ کے نام رتبہ بڑھایا واضح تیرا اللہ کے نام رتبہ بڑھایا
तेरा लाकिना रुतबा वधाया ऐली दिया धिया तैनो टुरन सिखाया वाजी तेरा लाकिना रुतबा वधाया ऐली दिया धिया तैनो टुरन सिखाया मिल के नाराए हैदरी इज़्ज़त हुसैन से बुलंद सलवात। मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी रिजवी से तशरीफ लाएं और तस्बीह मवद्दत की तिलावत फरमाएं। ये मत कही जो बनाए जा रहे हैं, ये मत कही जो बनाए जा रहे हैं, ये मत कही जो बनाए जा रहे हैं। मुल्तमिस हूँ सैयद अली ज़ैन से तशरीफ लाएं और इजहार मवद्दत फरमाएं। जिंदा सकीना उठ गए को चले खुल गया जिंदा सकीना माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना। बुनते जो तेरे शिब्र ने छीने वो दिला दूं, बुनते जो तेरे शिब्र ने छीने वो दिला दूं, एक नन्ही सी चादर में तेरे सर पे उड़ा दूं, घर जाने का अब हो गया। मुल्तमिस हूँ जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी रिजवी से तशरीफ लाएं और इजहार मवद्दत फरमाएं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। ये थे जनाब सैयद मोहम्मद
مہدی رضوی ملتمس ہوں احمد علی وارث سے تشریف لائیں اور تسبیح مودت کی تلاوت فرمائیں۔ فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں، فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں، سب کو پیغام سناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ اور جناب فطرت کا واقعہ شاعر نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ اپنے مغرور خیالوں سے گوا بیٹھا ہے پر، یہ تھے احمد علی وارث، ملتمس ہوں جناب کاظم رضوی سے تشریف لائیں۔ جی باز ہوگن سلامت۔ دست عباس نے چھوا دست عباس نے چھوا پانی پانی بھی ہو گیا پانی پانی بھی ہو گیا پانی، تشناس گئے سکینہ پیاسی ہے، تشناس گئے سکینہ پیاسی ہے، کیوں نہیں شرم سے مرا پانی، کیوں نہیں شرم سے مرا پانی، اور مشق میں جو مشق میں جو نہ آ سکا پانی، ہاتھ ملتا گرے گیا
شام غربت میں غر کی زوجان شام غربت میں دینا چاہا تو گر گیا آخری شعر پیش کرو تیرے عباس کاش چل جاتی تیرے عباس کاش چل جاتی اس کا پانی بھی دیکھتا پانی اس کا پانی بھی دیکھتا پانی پانی بھی ہو گیا پانی دستے عباس نے چھوا مومنین کرام، ایک دو اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ 10 جنوری بمقام امام بارگاہ کاشانہ عباس ٹاؤن شپ میں بسلسلہ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبح 9 بجے تا شام مجلس جاری و ساری رہے گی، جس سے ملک کے نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بمقام بخاری ہاؤس نزد قذافی اسٹیڈیم 29 محرم بعد از نماز مغربین مجلس ہوگی، جس سے دیگر ذاکرین کے علاوہ قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ مغربین کے بعد سفر کا پہلا اتوار امام بارگاہ قصر زینب سلام اللہ علیہا 71C ماڈل ٹاؤن میں بعد از نماز مغربین مجلس ہوگی، جس سے شاہد عباس رکن اور سردار وسیم عباس بلوچ خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اور فرحان علی وارث نوحہ خانی پیش فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ پانی کو کرا کے روزے کا طواف، توجہ چاہوں گا، پانی کو کرا کے روزے کا طواف، فرات کو عباس نے حاجی بنا دیا۔ میں ملتمس ہوں جناب سید علی ارسل سے تشریف لائیں اور اظہار مودت فرمائیں۔ درود پڑھیے گا بآواز بلندر صلوات۔ میں ملتمس ہوں جناب آل حسن صاحب سے تشریف لائیں اور تسبیح مودت کی تلاوت فرمائیں۔
جناب دبیر برادران سے تشریف لائیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں۔ مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يذكره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ مبارک اعراف اور 157ویں آیت کا آخری جز گفتگو کا موضوع قرآن اور فلاح آخرت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آخرت میں فلاح چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو دیکھو یہ 4 باتیں تم میں ہونی چاہیے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلے میرے رسول خاتم پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لاؤ اس کے کسی حکم پر اس سے دلیل نہ مانگو۔ دوسری شرط یہ ہے آخرت میں فلاح کی کہ میرے رسول کے لیے تقویت کا سبب بنو۔ تیسری شرط آخرت میں فلاح اور کامیابی کی یہ ہے کہ میرے رسول کی نصرت اور مدد کرو۔ اور چوتھی شرط آخرت میں فلاح اور کامیابی کی تمنا اس وقت رکھو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جب ان 3 باتوں کے بعد اس نور کی اتباع کرو جو نور میرے رسول پر نہیں میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اس سے نہ کوئی دلیل مانگی جا سکتی ہے نہ ثبوت مانگا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم ایک نو مسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہ نو مسلم تھا اور خاتم النبیین تھے۔ اس
उस नौ मुस्लिम के पास एक नाका था, खूबसूरत नाका, रसूल को पसंद आ गया। रसूल ने फरमाया नाका बेचोगे? अब तीसरा तो कोई शख्स था नहीं, यह वो था क्या खातमुन नबिय्यीन थे। उसने कहा बेचूंगा, कीमत तय हुई। रसूल अकरम ने उसे कीमत अदा कर दी। जब मदीने आए तो रसूल ने अपने साथियों से कहा मैंने ये नाका खरीदा है, ले जाओ। तो वो जो नौ मुस्लिम था के लिए जुमला दिया करो, सुनो ये कौन है। अल्लाह ने पहले मनसब बताया, इनके मनसब को समझो पहले, सुनो। हुम अहलु बैति नबुव्वत व मादमुर रिसालत। क्या फरमाया? ये नबी के अहले बैत नहीं है, नबी के अहले बैत नहीं है, ये नबूवत के अहले बैत है। बल्कि नबी और नबूवत को जरा वाज़ेह कर दूं ताकि बच्चे और जवान भी समझ लें। ये नबी के अहले बैत नहीं है, ये नबूवत के अहले बैत हैं। देखिए नबी इसमें फाइल है, नबूवत मस्दर है, ठीक है। मिसाल दे के समझाना पड़ेगा बच्चों को, जवानों को कि इसमें फाइल और मस्दर में क्या फ़र्क है। जो इसमें फाइल और मस्दर में फ़र्क है वही नबी और नबूवत में फ़र्क है। मिसाल देकर समझा दूँ। आलिम उधर क्या है? नबी, इसमें फाइल है ना, खबर देने वाला। आलिम इल्म रखने वाला, ये क्या है? इसमें फाइल। जैसे नबी ऐसे आलिम, आलिम क्या है? इसमें फाइल। इल्म, इल्म मस्दर। नबी इसमें फाइल, नबूवत मस्दर। आलिम इसमें फाइल, इल्म मस्दर। जो आलिम और इल्म में फ़र्क है वही नबी और नबूवत में फ़र्क है। आलिम और इल्म में क्या फ़र्क है? आलिम के रिश्तेदार जाहिल हो सकते हैं, आलिम के रिश्तेदार जाहिल हो सकते हैं, लेकिन इल्म का जहल से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इल्म का जहल से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। नबी के रिश्तेदार काफिर हो सकते हैं, नबूवत का कोई रिश्तेदार काफिर नहीं हो सकता। नबूवत के रिश्तेदार काफिर नहीं हो सकते। अब अहले बैत उन्हें कहना जिन्होंने एक लम्हे भी बुतों को सजदा ना किया हो। उन्होंने एक लम्हे भी सजदा बुतों को ना किया हो, वो अहले बैत हैं। अब अल्लाह ने तारुफ कराया, गुफ्तगू का इख्तितामी मरहला, गुफ्तगू का इख्तितामी मरहला अब अल्लाह ने तारुफ कराया। ज़्यादा तफसीलात मिल जा रहा गुफ्तगू का आज का नतीजा। हुम अहलु बैति नबुव्वत व मादुर रिसालत। ये नबी के नहीं, नबूवत के अहले बैत हैं। ये रसूल के नहीं, रिसालत के माडल हैं। अब फरमाया अल्लाह ने, ये कौन है? ये शफाअत करने वाले कौन हैं? अल्लाह ने वहाँ क्या फरमाया था?
یہ وہ ہیں جو جب بولے سچ بولے، یعنی ان کو اللہ نے صادقین کہا ہے نا ذہن میں. فمن ہر جگہ پہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی ان کو جھوٹوں کے مقابلے میں لے جاؤ جو جب بولے سچ بولے ہیں، یعنی یہ صادقین ہیں. ان کو کہاں لے جاؤ؟ جھوٹوں کے مقابلے میں. اچھا ایک جملہ یہاں کہہ دوں، جھوٹوں کے مقابلے میں کون گئے؟ صادقین. اچھا 2-3 دفعہ دہرا دو جملہ. صادقین کے مقابلے میں کون آئے؟ جھوٹے. جھوٹوں کے مقابلے میں کون آئے؟ صادقین. صادقین کے مقابلے میں کون آئے؟ جھوٹے. جھوٹوں کے مقابلے میں کون آئے؟ صادقین. اب سمجھ لیجئے ان صادقین کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ جھوٹا ہی ہوگا. اچھا اب اللہ نے تعارف کرایا. اب دیکھیں آج کی گفتگو کا نتیجہ. پہلے بتائیں یہ نبوت کے اہل بیت ہے، اس کے بعد اللہ نے تعارف کرایا. یہ رسالت کے ماڈل ہیں. اب اللہ تعارف کرا رہا ہے کس کا؟ صادقین کا، جو جب بولے سچ بولے. وہ کون ہے؟ شفاعت کرنے والے. اور شفاعت کرنے والے جو جب بولے سچ بولے وہ ہے صادقین. صادقین کہہ لیں یا شافعین کہہ لیں، جو صادقین ہے وہی شافعین ہے، جو شافعین ہے وہی صادقین ہے. اب یا اللہ ان صادقین اور ان شافعین کا نام لے کر تعارف کرا. تو اللہ نے نام لے کے تعارف کرایا. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. رسول موجود ہیں، چادر کے نیچے عالمین کی افضل ترین ہستی خاتم النبیین موجود ہیں. علی جیسے قسیم الجنت والنار موجود ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ موجود ہیں. اللہ تعارف کس سے کرا رہا ہے؟ تعارف کا مرکز اللہ نے بتایا. فاطمہ تو تعارف کا مرکز سیدہ فاطمہ. یا اللہ رسول موجود ہیں. اب میں جملہ عرض کروں، یا اللہ تو نے شریعت بھیجی، رسول کو مرکز بنایا. تو نے دین بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. تو نے احکام بھیجے، رسول کو مرکز بنایا. تو نے اصول دین بھیجے، رسول کو مرکز بنایا. تو نے فروع دین بھیجے، رسول کو مرکز بنایا. تو نے اسلام بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. تو نے قرآن بھیجا، رسول کو مرکز بنایا. یہاں رسول کو مرکز نہیں بنایا، تعارف کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا. یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا سنو، توجہ جملے پر. اللہ فرمائے گا سنو، شریعت کے مرکز کا نام رسول ہے اور شفاعت کے مرکز کا نام بطول ہے. یہ کہ اس بطول نے اپنا گھرانہ راہ اسلام میں قربان کر دیا. حضرت عباس کی شان کیا ہے؟ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفاؤں پر. حضرت عباس علیہ السلام کو تربیت ہی ایسی ملی. حضرت عباس کی شان یہ ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اپنے چاروں بیٹوں کو منع کرتی تھی. تربیت دیکھیں، کہتی تھی تم کنیز کی اولاد ہو، یہ آقا زادے ہیں. عزیزوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 4 سالہ بچی سکینہ ہے نا،
सलाम अलैहा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कभी सकीना कहकर खिताब नहीं किया। हज़रत सकीना से जब हज़रत अब्बास मुखातिब होते थे, पता है क्या कहते हैं? आका ज़ादी सकीना, इसलिए कि माँ की तरबियत थी। ये हज़रत उम्मुल बनीन तरबियत दे रही हैं, अपने चारों बेटों से कहती थी, देखो ये आकाज़ादे हैं, तुम कनीज़ की औलाद हो। देखो आकाज़ादों के चेहरों की तरफ भी ना देखा करो, आकाज़ादियों के चेहरों की तरफ भी ना देखा करो। दो मकाम मुझे ऐसे नज़र आते हैं, और होंगे, लेकिन दो ख़ास मकाम मुझे ऐसे नज़र आते हैं कि हज़रत अब्बास ने चेहरों की तरफ देखा। वो दो मकाम बस अर्ज़ कर दूँ। हज़रत अब्बास 11 साल के थे। तरबियत किसकी है? हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत उम्मुल बनीन भी बैठी हुई थी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी थी। हज़रत अब्बास 11 साल के थे, सर झुकाए बैठे थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अब्बास से मुखातिब होकर कहा, भैया अब्बास, भैया अब्बास, सर अब मेरी तरफ देखो। भैया अब्बास, जरा मेरी तरफ देखो। हज़रत अब्बास ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ देखने के बजाय अपनी माँ उम्मुल बनीन को देखा, सवालिया नज़रों से देखा। अम्मा इजाज़त है देख लो। हज़रत उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा अब्बास, आकाज़ादी का हुक्म है, आकाज़ादी के हुक्म को नहीं टाला जा सकता। आकाज़ादी के चेहरे की तरफ देखो। हज़रत अब्बास ने देखा। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अब्बास भैया, मैंने 11 साल की उम्र है हज़रत अब्बास की। भैया अब्बास, मैंने तुम्हें देखने के लिए इसलिए कहा, अब तुमने देखा तो मुझे पता चल गया तुम्हारी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है, भैया अब्बास, तुम्हारी आँखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? भैया अब्बास, तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, आकाज़ादी, कल रात जब मौला हुसैन सोने लगे तो सोने से पहले मौला हुसैन ने मुझसे पानी मांगा, और जब मैं पानी लेने के लिए जाने लगा तो मौला हुसैन ने मुझसे कहा, भैया अब्बास, अभी तो पानी पिला रहे हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं पानी मांगूंगा, तुम पानी नहीं दोगे। मैं पानी मांगूंगा, तुम पानी नहीं दोगे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं, आकाज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहते हैं, हज़रत अब्बास, आकाज़ादी, मैं जब पानी का कूज़ा लेकर पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला सो चुके थे। अब चूँकि मौला ने कहा था कि मैं पानी मांगूंगा, तुम नहीं दोगे, इसलिए मैं सारी रात
پانی کا کوزہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ پتہ نہیں کس وقت پانی مانگ لے. جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند آواز سے چیخ کر روئی. بھیا عباس یہ رات کی بات نہیں کی، یہ بھیا نے کربلا کی بات کی تھی. یہ بھیا نے کربلا کی بات کی تھی کہ وہ کربلا میں پانی مانگیں گے. عزیزان یہ ایک موقع ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا. دوسرا موقع عرض کر دوں، دوسرا موقع وہ ہے روز عاشور. حضرت عباس دیکھتے نہیں تھے، امام حسین کے چہرے کی طرف نظر نہیں ڈالتے تھے. ہمیشہ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر، ہمیشہ سر جھکا کر امام حسین سے بات کرتے تھے. روز عاشور سر جھکائے ہوئے حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے. آ کر کہنے لگے مولا اب مجھے بھی اجازت دیا، مولا اب مجھے بھی جنگ کرنے کی اجازت دے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب ایک ہی یہ موقع ہے، راہ یمینا اور راہ شمالا. حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، دوسری مرتبہ بائیں طرف دیکھا. اب حضرت عباس نے چہرہ اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. نہیں بھائی عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا. حضرت عباس ناکام خیمے میں واپس آئے. دیکھا دور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے زبان سے بمشکل لفظ نکلا. حلق اتنا خشک تھا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. بمشکل لفظ نکلا العطش، بس یہ سننا تھا. حضرت عباس اٹھ کر جناب سکینہ کے پاس گئے، کہا آقا زادی آقا زادی آقا زادی ذرا میرے ساتھ اپنے بابا کے پاس چلو، میں تمہارے لیے پانی کا کوئی انتظام کروں. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کر حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کی طرف چلے. امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت عباس علیہ السلام کو جناب سکینہ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، زمین کربلا پہ بیٹھے تھے، جب آتے ہوئے دیکھا حضرت عباس اور سکینہ کو، امام حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کچھ نہیں کہا. ایک بات صرف جناب سکینہ سے کہی، اور جانتے ہیں آپ، میں آپ کے آنسوؤں کی نظر وہ جملے کر دوں. جناب سکینہ سے کہتے ہیں مولا حسین بیٹی سکینہ آج اجازت دلوانے تو آ گئی ہے، بیٹی سکینہ آج اجازت دلوانے تو آ گئی ہے. کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے، کل جب کانوں سے گوشوارے اتریں گے تو اپنے اسی چچا کو یاد کرے گی. اور کہا اچھا بھیا عباس میں تمہیں پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں، لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بھیا عباس جانے سے پہلے ذرا جا کر خیمے میں اپنی بہن زینب سے مل لو. حضرت عباس جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں اور کہا آقا زادی مولا نے اجازت دے دی ہے، اب آپ کو سلام کرنے آئے ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں بھیا عباس چلے جانا، لیکن مجھے بابا کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے، وہ فرمان سن لو پھر تم چلے جانا. بیٹھ جاؤ. حضرت عباس بیٹھے. اب جناب زینب بابا کا فرمان سنا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بھیا عباس میں 2 یا 2.5 سال کی تھی، اپنے بابا علی کے زانوں پر بیٹھی تھی، اتفاق سے میرے بازوؤں سے چادر ہٹ گئی. چادر کا ہٹنا تھا، میرے بابا نے
میرے بازوؤں پر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ میرے بازوؤں پر پیار کیوں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا علی نے بھیا عباس میرے بابا علی نے کہا بیٹی زینب تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تیری ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے بھائی عباس میں نے بابا کا فرمان سن تو لیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں اور جس بہن کا عباس جیسا غیرت دار بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھے۔ بھیا عباس آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا، آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا۔ حضرت عباس چلے، ادھر عباس گھوڑے پر بیٹھے، ادھر حسین کمر پکڑ کے زمین پر بیٹھے۔ اب حسین سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر ذرا اپنے چچا کی جنگ بتاتے رہو۔ علی اکبر بتاتے رہے بابا اب علم جا رہا ہے، اب ایسا لگا جیسے علم نہر فرات میں پہنچ گیا ہے، بابا اب علم جو ہے واپس آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ چچا جان مشق سکینہ بھر کر واپس آ رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ علی اکبر چیخ کر بلند آواز سے روئے اور رو کر کہا بابا یہ کیا ہوا؟ علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی، علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی، علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی۔ حسین نے کہا یا اللہ میرے بازوؤں کی خیر، میرے بازوؤں کی خیر۔ پھر علی اکبر نے کہا بابا کیا بتاؤں اب علم نظر نہیں آ رہا۔ امام حسین نے کہا میرے بازوؤں کی خیر۔ حضرت عباس علیہ السلام سکینہ کا مشکیزہ بھر کے گھوڑے پر سوار ہو کر اطمینان سے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا۔ آپ جانتے ہیں میں تو بس آپ کے آنسوؤں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو کر زمین پر گرا، دوسرا بازو قلم ہو کر زمین پر گرا۔ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر۔ حضرت عباس نے مشق سکینہ کو نیچے نہ گرنے دیا، مشق سکینہ کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اب تک خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ سکینہ کے مشکیزے میں پانی موجود ہے، لیکن عزادارو ایک تیر آیا، آ کر مشق سکینہ میں لگا، پانی بہہ کر زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے کہا آقا زادی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارے لیے پانی نہ لا سکا، تمہارے لیے پانی نہ لا سکا۔ عزادارو حضرت عباس اب گھوڑے سے گرے اور گرتے ہوئے کا مولا ادرکنی، اچھا میں نے کہہ دیا گھوڑے سے گرے، آپ نے سن لیا حضرت عباس گھوڑے سے گرے، میں نے کہہ دیا گھوڑے سے گرے، آپ نے اطمینان سے سن لیا کہ گھوڑے سے گرے۔ میں بتاؤں ایک ذاکرہ کے خواب میں جناب سیدہ آئی اور جناب سیدہ نے کہا اے ذاکرہ تو میرے بیٹے عباس کے مسائل بہت اچھے پڑھتی ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن اے ذاکرہ تو نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جب کوئی بازو کٹ جائیں، جب بازو کٹ جائیں اور کوئی گھوڑے سے گرے، تو نے یہ آج تک نہیں بتایا کہ بازو کٹا ہوا گھوڑے سے کیسے گرتا ہے، گھوڑے سے کیسے گرتا ہے۔ عزادارو امام حسین پہنچے، بس گفتگو کے اختتامی جملے، امام حسین نے حضرت عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، لیکن جیسے سر زانوں پر رکھا حضرت عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے ہٹا کر زمین پر گرا دیا۔ امام حسین نے دوسری مرتبہ حضرت عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، دوسری مرتبہ بھی حضرت عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے نیچے گرا دیا، تیسری مرتبہ بھی حضرت عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے گرا دیا۔ حسین چیخ مار کر بلند آواز سے روئے اور رو کر کہا بھیا عباس آخری وقت میں بوڑھا بھائی تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہے، تم یہ خدمت کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کیا تم اپنے بھائی سے ناراض ہو؟
कि अपने भाई से नाराज हो। बस हजरत अब्बास ने जवाब दिया, मौला मौला नाराज नहीं हूँ, बस एक बात याद आ गई है कि जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से गए उनका सर अली के जानों पर था, जब अली इस दुनिया से गए उनका सर हसन के जानों पर था, जब इमाम हसन दुनिया से गए उनका सर मौला हुसैन आपके जानों पर था। मौला मैंने ये सोचा जब मेरे बाद आप जाएंगे आपका सर किसके जानों पर होगा, आपका सर किसके जानों पर होगा। एक नशेब से आवाज आई, अरे बेटा अब्बास, फातिमा ज़हरा करबला आ गई है, अपने बेटे का सर अपने जानों पे रखेगी, अपने बेटे का सर अपने जानों पर रखेगी, अपने बेटे का सर अपने जानों पर